ہماری آزمانے جس کا جی چاہے، حقیقت کو ہماری آزمانے جس کا جی چاہے، یہ دو عالم بسے ہیں خود میں پالے جس کا جی چاہے، یہ دو عالم بسے ہیں خود میں پالے جس کا جی چاہے۔ رقیب عرش پر جلتی ہے شمع خود پرستی کی، رقیب عرش پر جلتی ہے شمع خود پرستی کی، خودی میں ہو کے بے خود خود کو پالے جس کا جی چاہے، خودی میں ہو کے بے خود پالے خود کو جس کا جی چاہے، یہ دو عالم بسے ہیں خود میں پالے جس کا جی چاہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا آج کی جو بات ہے، الحمدللہ یہ بس ان کے نام سے ہے، یہ ہم پر بڑا ہمارے بزرگوں کا کرم ہے، نوازش ہے۔ ہمارے ماں باپ نے وہ کون سا ایسا عمل کیے تھے جس کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت پیدا کی۔ اس سے ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے، اس سے ہماری کوئی تعریف نہیں ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے ماں باپ نے کچھ ایسا عمل کیا ہوگا جس کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ہمیں یہاں پیدا کیا اور اپنے اولیاؤں کی محبت داخل کر کے پیدا کیا، اور الحمدللہ ہم اللہ کے اولیاؤں کے چاہنے والے ہیں اور ان سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست، اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والے ہم لوگ ہیں، یہ بڑی اعجاز کی بات ہے، یہ بڑا کرم کی بات ہے۔ ایسی ہی ایک ولی کامل میرے دادا حضور پیر سید امیر شاہ قادری سے ہماری اور آپ کی نسبت ہے۔ وہی دادا حضور سرکار امیر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حقیقت کو ہماری یاد مانے جس کا جی چاہے، حقیقت کو ہماری یاد مانے جس کا جی چاہے، یہ دو عالم بسے ہیں خود میں پالے جس کا جی چاہے۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید، ان کے چاہنے والے، ان کے جو فرزند ہے یعنی پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے، ان کے ایک فرزند بڑا ان کا نام ہے، ان کو شیخ اکبر کہا گیا، صوفیزم میں ان کو شیخ اکبر کہا گیا، جس کا نام ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی۔ محی الدین ان کا نام اس لیے ہے کیونکہ ان کی والد کو کوئی نسل نہیں تھی، ان کے والد کو کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ انہوں نے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جا کر کے استغاثہ کیا، عریضہ پیش کیا کہ حضور میری نسل میں میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، حضور آپ کرم فرما دیں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کرنے کا حکم دیا، کہا غسل کر کے آ جاؤ اور میری پشت سے پشت ملا کر کے بیٹھ جاؤ۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گئے غوث اعظم کے پاس، پشت سے پشت یعنی پیٹھ سے پیٹھ ملا کر بیٹھ گئے۔ سرکار غوث اعظم نے دعا فرمائی، اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال،
پاک پروردگار جو میری پشت میں اولاد ہے حضرت عربی کے پشت میں داخل کر دے. لہذا ان کے پشت میں نسل آئی اور جو نسل پیدا ہوئی اسی کا نام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی. جب وہ پیدا ہوئے تو وہ شبیہ غوث اعظم ہوئے. یعنی شکل جو ہے پیران پیر غوث اعظم کی لے کر کے دنیا میں توجہ ہوئے. ان کے والد صاحب اپنے بیٹے کو اپنے فرزند کو غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے گئے کہ حضور یہ اولاد تو ہوں آپ نے دیکھی ہے. سرکار پیران پیر غوث اعظم نے کہا جب اس نے شبی میری پائی ہے تو اس میں بھی میرا رکھ دو. یعنی صورت جب اس نے میری پائی ہے تو اس کا نام بھی میرے نام سے رکھ دو. وہ شیخ اکبر کہلائے جن سے ایک عقیدہ پورے جہان میں روشن ہوا. اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود. کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ وحدت الوجود. یعنی ما سوا اللہ کے اشیاء عالم میں، اس عالم میں ما سوا اللہ کے کوئی غیر ہے ہی نہیں. ما سوا اللہ کے عالم میں اگر کسی نے کسی غیر کو گردانا اس نے شرک کیا. استدلال کرتے ہیں قرآن کی آیت سے واحد کا اور تم جس طرف اپنا رخ کرو اس کا ہی جلوہ ہے. اس سے استدلال کرتے ہیں. دیکھیے اللہ والے ہوتے جو ہے وہ اللہ کی ذات میں فنا ہوتے ہیں. فنا ہونا کوئی معمولی کھیل نہیں ہے. فنا کہتے ہیں ہر چیز اپنے خیالوں اور وہم سے مٹا دینا، حتیٰ کہ اپنے ہونے کو بھی مٹا دینا. اپنے ہونے کو بھی، اپنا ہونا جو ایک احساس ہے نا میرا ہونا، اس احساس سے ہونے کو بھی اپنے آپ سے مٹا دینا. اور تمام اشیاء عالم کا جو خیال گمان جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں اپنے اندر سے مٹا دینے کو فنا کہتے ہیں. جب اس منزل پر بندہ پہنچتا ہے تو جہاں نظر اٹھائے اللہ کا ہی جلوہ دیکھتا ہے. اسی عقیدے پہ عمل کرنے والے سرکار بندے نواز کے اس طرح خواجہ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کتاب اٹھائیے رسالہ رضا. پورا رسالہ آپ کا وحدت الوجود پہ لکھا ہوا. اسی عقیدے پہ عمل کرنے والے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اسی عقیدے پہ عمل کرنے والے مخدوم ماہمی، ممبئی کے جو بزرگ ہے ماہر مخدوم صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی، اسی عقیدے پہ عمل کرنے والے. اسی عقیدے پہ عمل کرنے والے اور اسی عقیدے پہ بحث کرنے والے، اسی عقیدے پہ کلام کرنے والے میرے دادا حضور کی سید امیر شاہ. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اشرف الکل، یعنی کل کا شجر، کل کا شجر پیڑ، کل کا پیڑ کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں آپ رقم دراز سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو لمبی چوڑی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، دنیا جو لمبی چوڑی تمہیں جو نظر آ رہی ہے، اس دنیا کو تم دیکھ کر کے کہتے ہو یہ کتنی بڑی دنیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا بڑی نہیں ہے، اس سے بڑی بھی ایک دنیا ہے. اس سے بڑی بھی ایک دنیا ہے. یاد رکھو وہ دنیا تم خود ہو. اس عالم کو کہتے ہیں عالم الصغیر ہے اور اس عالم کو کہتے ہیں عالم الکبیر ہے. ہذا عالم الصغیر، یہ جو عالم ہے یہ عالم صغیر ہے. انا عالم الکبیر، میں عالم کبیر ہوں. اس عالم میں تمہیں دو عالم نظر آتا ہے. اس عالم میں تمہیں دو عالم نظر آتا ہے. ایک عالم برزخ ہے جو نظر نہیں آتا، سنے ہے. ایک عالم وجود ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے
اس عالم کو کہتے ہیں عالم وجود، اور اسی عالم میں ایک عالم نظر نہیں آتا جس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ لیکن اپنی ذات پہ غور کرو، ہمارا جسم نظر آ رہا ہے، جسم کا اپنا ایک تقاضا ہے، جیسے کہ کھانا کھانا یہ تقاضے جسمانی ہے، کھانا کھانا یہ تقاضے جسمانی ہے۔ تو پتہ چلا جسم ایک تقاضا رکھتا ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، اور اسی عالم میں ایک عالم اور چھپا ہوا ہے۔ جسم نظر آ رہا ہے مگر روح نظر نہیں آ رہی ہے، اور روح کا تقاضا ہے مولا عالم۔ جسم کا تعلق اس ظاہری دنیا سے ہے، اور روح کا تعلق مولا عالم۔ اسی بنا پر دادا سرکار فرماتے ہیں، دادا سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دو عالم بسے ہیں خود میں، یہ دو عالم بسے ہیں خود میں، پالے جو چاہے جس کا جی چاہے۔ یہ دو عالم بسے ہیں خود میں، پالے جس کا جی چاہے۔ دیکھیے ایک وقت آئے گا جو ہمارا وجود ہے نا، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ ہمارا وجود، ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اس وجود کو جو زندگی ملی ہے، یعنی اس وجود کو جو حیات ملی ہے، اس وجود کو جو پاور ملا ہے، یہ وجود جو چل رہا ہے پھر رہا ہے، اس کو جو توانائی ملی ہے، اس کو جو غذا ملی ہے، مٹی سے ہی ملی، مٹی سے ہی ملی۔ بھائی گیہوں، دھان، چاول، یہ تمام چیزیں مٹی سے نکلی نا، پھل فروٹ یہ تمام چیزیں مٹی سے نکلی، مٹی سے نکل کر کے ہمارے اس وجود میں وہ کام آ رہا ہے، ہمارے روح کو کام کیا رہا ہے۔ جو غذا تم کھا رہے ہو، جو غذا تم کھا رہے ہو، اس سے توانائی تم کو تمہارے جسم کو مل رہی ہے۔ جو غذا تم کھا رہے ہو اس سے طاقت تم کو تمہارے جسم کو مل رہی ہے۔ پتہ چلا جسمانی غذا کچھ اور ہے، جسمانی معاملات کچھ اور ہے، جسم کو نرانا ہے، جسم کو دھلانا ہے، جسم کو پاک کرنا ہے، تو اسی دنیا سے، یعنی اسی ظاہری عالم سے تمہیں کوئی طیب طاہر چیز جیسے کہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے، اس سے تم کو یہ جسم کو دھونا ہوگا، یہ جسم کو پاک کرنا ہوگا۔ جسمانی غذا حاصل کرنے کے لیے مٹی سے ہم کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، یعنی اناج حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، جسم کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ یاد رکھو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، ان کی اصطلاح میں آتا ہے، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم اپنے جسم کو طاقت پہنچانا چاہتے ہو، قوت پہنچانا چاہتے ہو، تو مٹی سے اگر کوئی چیز پیدا ہوئی ہے، کھانے پینے کی غذائیں، اس کو تم کھا کر کے اپنی جسمانی طاقت کو پیدا کر لو۔ یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح کو طاقت ملے، تمہاری روح کو توانائی ملے، تمہاری روح کو اگر قوت ملے، تو اس مٹی میں مت تلاش کرو تمہاری روح کو، اس عالم ظاہر میں مت تلاش کرو۔ روحانی طاقت کو اگر تمہیں حاصل کرنا ہے، روحانی طاقت کو اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو تمہیں روحانی عمل سے جڑنا ہوگا۔ تمہیں روحانی عمل سے جڑنا ہوگا۔ دیکھیے، اگر ہمارا دل اگر منتشر ہو جائے، پریشان ہو جائے، ہمارا دل اگر تصوف میں آ جائے، ہمارے دل میں اگر انتشاری آ جائے، دل میں سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، تو دل کو سکون اور قرار پہنچانے کے لیے دل میں کوئی دوائی، ٹیبلٹ، انجیکشن نہیں جاتی۔ قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے ہم نسخہ تلاش کر رہے ہیں، ساری کتابوں میں تلاش ڈالے، جب اللہ کے کلام میں تلاش کرنے گئے تو ہمیں مل گیا اس کا نسخہ۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اگر قلبی سکون حاصل کرنا ہے تو یاد رکھو کان کھول کر سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کے اطمینان کے لیے میرا ذکر کافی ہے۔ ایک بات بتاؤ، پریشان ہمارا دل ہے، زخم ادھر لگا ہوا ہے، مرہم ادھر لگائیں گے تو ٹھیک ہوگا کیا؟ زخم یہاں لگا ہوا ہے، مرہم یہاں لگائیں گے ٹھیک ہوگا کیا؟ لوجک کیا کہتا ہے؟ مرہم کہاں لگائیں گے تو ٹھیک ہوگا؟ ایک سال سب بولیں گے تو سمجھ پائے گا، مجھے لگے گا سارے لوگوں کی توجہ ہے۔ مرہم کہاں لگائیں گے تو زخم ٹھیک ہوگا؟ پریشانی دل میں ہے، ذکر زبان کر رہی ہے تو دل کی پریشانی دور ہوئی نہیں کیا؟ یاد رکھو ذکر لسانی لقلقہ، بزرگاں فرماتے ہیں قلب کا جو زبان کا جو ذکر ہے وہ لقلقہ ہے، فرماتے ہیں ذکر قلبی وسوسہ، ذکر قلبی وسوسہ، ذکر روحی مشاہدہ، ذکر روحی۔ جب بزرگاں فرما رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے زبان بھی ذکر کرتی ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے، روح بھی ذکر کرتا ہے، اس کا کوئی عمل ہوتا ہے۔ تو ابھی میں نے جو کہا کہ اگر زخم یہاں لگ جائے، مرہم یہاں لگاؤ تو ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ پریشان ہمارا دل ہے، دل میں اطمینان نہیں، دل میں ہمارے قرار نہیں، دل ہمارا بے چین ہے، ذکر تم زبان سے کرو گے تو دل کو اطمینان اور قرار نہیں آئے گا۔ اگر تم چاہتے ہو دل میں اطمینان آئے، دل میں قرار آئے، تو تمہیں قلبی ذکر حاصل کرنا ہوگا۔ کیا حاصل کرنا ہوگا؟ ذکر قلبی۔ اور یاد رکھو جس کو قلبی ذکر مل گیا، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہوتا۔ یقیناً جو قلبی ذکر حاصل کیے ہوئے ان کے قلب کو اطمینان ہے، ان کے قلب کو۔ آپ نے عام وصیت میں سنا ہوگا کہ فلاں آدمی کی روح لگتا بھٹک رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا، اس کی روح ایک دم بے چین ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک دم اس کو گھبراہٹ ہے، اس کی روح بے چین ہے، تو یقیناً روح بھی بے چین ہوتی ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ہماری روح کو اس کی غذا نہیں ملنے کی بنا پر روح بے چین ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہمارے جسم کو اس کی غذا نہ ملے تو ہم کو بے چینی ہو جاتی ہے، یعنی جسم بے چین ہو جاتا ہے، دبلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جسم کی طاقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری روح کو اس کا ذکر نہ ملنے کی وجہ سے، اس کی غذا نہ ملنے کی وجہ سے، یاد رکھو روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کو اس کی غذا نہ ملنے کی بنا پر ہماری روح کمزور ہے، پریشان ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، اگر تم جنت چاہتے ہو تو ایک عمل کرو، اختیار میں دے دیا اللہ نے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اللہ فرماتا ہے اطمینان والی جان، روح ہی جان ہے نا بھائی، روح ہی جان ہے نا۔ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ایک ترجمہ ایسا کر رہا ہوں، اے اطمینان والی ارجعی لوٹا تیرے، لوٹا تیرے، یہ حکم اللہ تبارک کی فعل عام ہے، اس میں کوئی پڑھا لکھا ہوئے گا، آپ نے تو لگے پڑھے عربی نہیں، ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے، ہمارے رفیق سمجھ، جی جی ماشاءاللہ، ذرا نوازی
اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، دیکھیے عالم صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ان کو سمجھ میں آئے گا. میرے امر ہے، حکم دے رہا ہے، لوٹا میرے رب کی طرف. کس کی طرف مخاطب ہے؟ اطمینان والی روح کی طرف. اطمینان والی جان کی طرف. راضیت وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں، میری جنت، جنتی میری جنت. مخاطب کس سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اطمینان والی جان. تو اگر تم چاہتے ہو جنت ملے، جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو اپنی روح کو اطمینان پہنچانے کا عمل کسی زندگی میں حاصل کرو. یاد رکھو، روح کو اطمینان دنیاوی غذا سے نہیں ملے گی، روح کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ملے گی. کیونکہ روح کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، روح اللہ کا امر ہے. کل روح من امر ربی، تمام روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کے برزخ میں ونفخت فیہ من روحی، اپنی روح اس کے اندر پھونکی. یہ آدم ہی تو ہے، آدم کی اولاد آدم، ہاتھی کی اولاد ہاتھی، گھوڑے کی اولاد گھوڑا، بندر کی اولاد بندر، آدم کی اولاد آدم. آدم میں جب اللہ کی نفخ ہے، روح ہے، اس میں بھی اس کی روح ہے. تمہارا جسم دنیا کی مٹی سے تخلیق ہوا، مگر تمہاری روح دنیا کی اشیاء سے تخلیق نہیں ہوئی ہے، اللہ کے امر سے تخلیق ہے. جسم دنیا کے اشیاء سے تخلیق ہوا، اس وجہ سے اس کا تقاضا دنیا کے اشیاء سے پورا ہوتا ہے. روح اللہ کا امر ہے، اس کا تقاضا اللہ کے ذکر سے دیا. اس کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملے گی، اس کو قرار، اس کو چین اللہ کی یاد سے ملے گی. کتابوں میں آپ کو لکھ کر کے آئے گا، ذکر قلبی حاصل کرو، ذکر لسانی حاصل کرو، ذکر روحی حاصل کرو. یہ لکھ کے تم کو آئے گا. یاد رکھو، کتابیں اشارے ہیں. کتابیں جو ہے یہ اشارہ ہے، یہ علم ہے، معلوم ہے. حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی نہ کسی کے پاس جانا پڑے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و اطرت اہل بیت ہی. یاد رکھو، اللہ کی کتاب ہے اور میرے اہل بیت ہے، میرے اہل بیت اطہار. تو پتہ چلا کتاب اللہ اشارہ ہے، آیات کے معنی اشارے. مولانا صاحب بتائیے، وہ اشارہ کر رہے ہیں کس کی طرف؟ مشار الیہ کو، تو اہل بیت. قرآن میں حکم آیا، انہیں معلوم ہو گیا اس حکم کو کیسے عمل میں لائے. اہل بیت سے رشتہ جوڑنا. یہ دو بھاری چیزیں جو اللہ کے رسول نے وراثت میں ہمیں دیے ہیں، اس کو بجانے رہتے ہیں. ہم سب کے ارواحوں کے باپ ہے محمد رسول اللہ. ہمارے جسم کے باپ حضرت آدم اور ہماری روحوں کے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر باپ اپنی اولاد کے لیے وراثت میں کچھ نہ کچھ چھوڑے جا رہا ہے. ہمارا روحانی باپ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے گیا ہے ہمارے لیے وراثت میں. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اپنے اہل بیت. دونوں سے اگر ہماری نسبت ہے، خدا کی قسم ہماری زندگی بھی بہتر ہے، ہماری زندگی بھی. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نہ دل کو قرار ہے، نہ روح کو سکون ہے. دل بھی منتشر ہے،
روح بھی پریشان ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, نماز مقصد عبادت ہے. اس نماز پہ جا کر کے ہم اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو جائیں, نیت کو باندھ کے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے. نیت کرنا ہے بھائی, وہاں پر ہر عمل کا مدار نیت پر ہے. اللہ اکبر کھڑے ہو گئے, زبان سے ذکر جاری ہے. بزرگاں فرماتے ہیں ذکر لسان لگا, زبان سے ذکر جاری ہے مگر خیال مسجد کے باہر. 12,000 روپے کا بکرا کے ایام میں 12,000 روپے کا بکرا خرید کے لا کے مسجد کے دروازے باندھ دو اور کہو رک ذرا جمعے کا وقت ہے, نماز پڑھ کے آتا ہوں. امام کے پیچھے اللہ اکبر بول کے کھڑے ہوئے, سبحان اللہ وبحمدہ کا تبارک اسمک کا آپ شروع ہو گئے, مگر پورا نیت پورا خیال کدھر پکڑے ہوئے, اور کھول کے نہ لے کے جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ؟ فطرت چاہیے. پوری نماز میں قیام میں کھڑا ہے, بکرے کا خیال, زبان پہ ذکر جاری ہے. خیال میں کون ہے؟ بکرا. رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم, خیال میں کون ہے؟ بکرا. سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی, خیال میں کون ہے؟ بکرا. کس کو بول رہا ہے سبحان ربی الاعلی؟ رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم, کس کو کہہ رہا ہے؟ قاعدے میں بیٹھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی, خیال میں بکرا ہے. سلام پھیرے تک دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا, فوراً بھاگتا بکرے کی بات. نماز پوری ہو گئی, پتہ چلا قیام سے لے کر سلام تک بکرے کے خیال میں عبادت کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ خدا کہ حضور جب ہم پیش ہوں گے پوچھا جائے گا تو کس تصورات میں میری عبادت کرتا تھا, تم تو کہو کہ ہے ہم اپنے اللہ کی, زبان تو کہے اللہ کی, مگر خیالوں میں تو تیرے ہوگا نا, وہ تیرے پیش نظر ہوگا. اس وقت اللہ حکم دے گا کر سجدہ, جن کے تصور میں تو عبادتیں کرتا تھا اب کر سجدہ, یہ سب میں تمہیں معمول. علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, علامہ اقبال نے اتنی پیاری بات فرما رہے ہیں, کہتے ہیں جو میں سر میں سجدہ ہوا تو زمین سے آئی ندا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا زبان. یعنی تیرے دل میں ہزاروں صنم کا خیال ہے, تجھے کیا ملے گا زبان. کہیں تیرے سجدے تجھے کافی نہ کر دے, جھکتا کہیں اور ہے, سوچتا کہیں اور. یاد رکھو ہم تمہاری نماز کو کامل بنانا چاہتے ہیں. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کامل بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں تمہارا سجدہ فضول نہ ہو, تمہارا ہر سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو. اس دین کو دو جماعت نے, دو گروہ نے پھیلایا ہے, ایک علماء کرام, ایک اولیاء. علماء کرام نے ہماری بدنی طہارت سے واقفیت کرایا اور ہمارے ظاہر کو قبلے کی طرف موڑا. ہماری بدن کو غلاظت سے پاک کرنے کا عمل بتایا, طاہر کیا, اور ہمارے رخ کو قبلے کی طرف موڑا ہے, وہ قبلہ جو چار دیواری کا ہے. اور اولیاء اکرام نے ہماری باطنی طہارت سے ہمیں واقف کرایا اور ہمارے خیال کو اصل قبلے کی طرف موڑا ہے. یاد رکھو یہ جو قبلہ ہے نا خانہ کعبہ, یہ کئی بار ٹوٹا اور کئی بار بنا ہے. یہ جو کعبہ ہے یہ کئی بار ٹوٹا اور کئی بار بنا ہے. یہ بھی قبلہ ہے اور ایک اور قبلہ ہے, یہ عارضی ہے, یہ عارضی ہے. ایک دن قیامت آئے گی یہ قبلہ بھی مٹ جائے گا, کل من علیہا فان, سب کچھ فنا ہو جائے گا, مگر ایک قبلہ ایسا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا, وہ قبلہ روح مصطفیٰ ہے. حضرت بلال جب کعبے پہ چڑھ گئے اذان دینے کے لیے, کہتے یا رسول اللہ جب اذان دینے کا وقت ہوتا تھا تو آپ کے
کے شریعت کے حساب سے میں اس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا تھا، یا رسول اللہ آج تو اس کعبے پہ میں چڑھا ہوں، یہ قبلہ میرے قدموں کے نیچے ہے، اب میں کس کی طرف رک کر کے اذان دوں؟ پہلے جب میں اذان دیتا تھا تو اس قبلے کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا، اب تو یہ قبلہ میرے پیر کے نیچے ہے، یا رسول اللہ میں اس قبلے کے اوپر ہوں، اب میں کس طرف رک کر کے اذان دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بلال میری طرف رک کر کے اذان دو۔ تو پتہ یہ چلا وہ جو قبلہ ہے وہ عارضی ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا رخ جو ہے وہ دائمی ہے، وہ فنا ہو جائے گا مگر چہرے والضحیٰ کبھی فنا نہ ہوگا۔ یہ قبلہ اعظم ہے۔ علماء اکرام نے ہمارے ظاہر کو اس قبلے کی طرف موڑا ہے، اور صوفیہ اکرام نے ہماری روح کو مصطفیٰ کی طرف موڑا ہے۔ ہم نے جس کا ظاہر اور باطن قبلے کی طرف ہو، خدا کی قسم اس کا ہر سجدہ خدا کی بارگاہ میں ہو۔ ہمارے بزرگوں کی طرف سے، ہمارے بزرگوں کی دامن سے، ہمارے بزرگوں کی نسبت سے ہم سب کو یہ نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی اللہ ہمیں فرمان کہہ رہا ہے سب کو، ایمان والوں کو، مومنوں کو کہہ رہا ہے تمہارے درمیان ہم نے اپنے نبی کو بھیجا، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو وہ تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں، ہماری نشانیوں کو تمہارے سامنے بتاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، جو سچی ہو وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، جو علم الکتاب والحکمہ، اور جب تم پاک ہو جاتے تو تمہیں حکمت والی کتاب کا علم دیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت 1400 سال پہلے صحابہ کرام کو پاک کیا، ان کے افعال کو پاک کیے، ان کے احوال کو پاک کیے، ان کے جسم کو پاک کیے، ان کے قلب کو پاک کیے، ان کے خیال کو پاک کیے، ان کے روح کو پاک کیے۔ جب وہ پاک ہو گئے تو انہیں حکمت والی کتاب بھی دیے، اس کا عمل بھی دیے، اس کا علم بھی دیے۔ آج ہم 1400 سال بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 1400 سال کا زمانہ جو ہے گزرا ہوا ہے، یہ واقعہ ہو کے 1400 سال ہو گئے، اب ہمیں اور تمہیں کون پاک کرے؟ ہمیں اور تمہیں اللہ نے یہی فرمایا ہے لوگوں پاک ہو جاؤ۔ اللہ نے کسی پاک کرنے والے کو کہا وہ تمہیں پاک کریں گے، یا رسول اللہ ان کو پاک کرو۔ تو پتہ چلا ہماری زندگی میں کوئی پاک کرانے والا ہونا جو ہمیں پاک کرے، جو ہمارے حال کو بھی پاک کرے، ہمارے احوال کو بھی پاک کرے، ہمارے افعال کو بھی پاک کرے، ہمارے قلب کو، ہمارے روح کو، ہمارے جسم کو، ذرے ذرے کو جو پاک کرے۔ یاد رکھو آپ پاک ذات کی عبادت کرنے جائیں۔ کس کی؟ ہاں جی، پاک ذات کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی بات چھٹی دے۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں تم میری عبادت کرنے آ رہے ہو، میں پاک ہوں، میری عبادت کرنے آ رہے ہو تم، میں پاک ہوں، میری عبادت کرنے آ رہے ہو تو تم بھی پاک ہو کر کے آؤ، یعنی میں پاک ہوں تو تم بھی پاک ہو کے آؤ، ناپاک مت آنا۔ دیکھیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا اگر وہ کام اچھے سے اگر ہم سیکھ لیں، اچھے سے اگر ہم سمجھ لیں، اچھے سے سیکھ کے سمجھ کے اگر ہم کام کرنے جائیں گے نا تو وہ کام ہمارا اچھا ہوگا۔ سمپل سی لاجک۔ یا کوئی سفر آپ کر رہے ہیں، کسی منزل پہ آپ کو جانا ہے تو سب سے پہلے اس منزل پہ جانے کے لیے چلنا بعد میں شروع کرو، سب سے پہلے منزل پہ جانے کا راستہ جو ہے، راستہ اس کا انتخاب آپ کر لو، اس کو چن لو، جان لو، سمجھ لو، اس کا علم حاصل کر لو کہ کون سا راستہ فلاں منزل پہ جائے گا۔ پہلے ہم راستے کا پتہ لگاتے ہیں، اس کے بعد چلنا شروع کریں۔
بغیر راستے کا علم حاصل کیے اگر ہم چلنا شروع کریں تو بھٹکتے بہت بھٹکتے، اور ہو سکتا ہے بھٹک بھٹک کے ہماری زندگی تمام ہو جائے، منزل پہ نہیں پہنچ پائے، منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، اور اس پر مالک کی نظر ہو جائے، کرم ہو جائے، بھٹکتے بھٹکتے ٹوٹتے پھوٹتے منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ مگر عام عرفیت میں منزل پہ پہنچنے کے لیے سب سے پہلے راستے کا علم حاصل کریں۔ اگر علم حاصل کر کے ہم راستہ چلنا شروع کریں تو آسانی ہو۔ کوئی بھی کام آپ کرنا شروع کرو، وہ کرنے سے پہلے اس کا پہلے معلوم حاصل کر لو، اس کا علم حاصل کر لو، اس کو جان لو، سمجھ لو، جان سمجھ کے اچھی طریقے سے اگر تم کرو گے تو وہ کام اچھا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم پاک ذات کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ عبادت کرنے سے پیشتر اس کو اچھے سے جان لو، سمجھ لو، کہیں ہماری وہ عبادت فضول نہ ہو جائے، وقت ضائع ہو جائے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عبادت تو کر رہے ہیں، مگر ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا کیا ہوا ضائع ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے لیے ہمارے کو وصیت میں دو چیز دی۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیسا پڑھنا وہ اہل بیت سے سیکھنا۔ قرآن نے نہیں لکھا کیسا پڑھنا، وہ اہل بیت سے سیکھنا، یعنی اللہ والوں سے سیکھنا۔ یہ دو عمل کر کے اگر ہم چلے نا تو کبھی ہم گمراہ نہیں۔ میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ہماری عقل جو ہے فیل ہو سکتی ہے، مگر میرے آقا کا فرمان فیل نہیں ہو۔ یقیناً اگر قرآن کو بہترین طریقے سے اگر تم سمجھنا چاہتے ہو نا تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق تم عمل کرو، یقیناً قرآن تمہیں اچھے سے سمجھ میں آئے گا، اور قرآن اچھے سے سمجھ میں اگر آیا تو اللہ کی عبادت بھی تمہاری اچھی طریقے سے ہوگی۔ لہٰذا دوستوں، پاک خدا کی ہم عبادت کرنے کو جا رہے ہیں نا تو مکمل ہمیں اپنے آپ کو پاک بنانا پڑے، مکمل اپنے آپ کو پاک خدا کی عبادت کرنے جا رہے ہیں تو اس خدا کا خیال لے کر کے ہی جانا پڑے۔ خیال دنیا لے کر کے گئے تو وہ عبادت خدا کی نہیں بلکہ دنیا کی ہوئی۔ میں صوفیہ کی نظر میں بتا دوں، خیال مولا لے کر کے گئے تو تمہارا ہر سفر ہے، اور خیال مولا پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مزکی کرنا پڑے، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ ایک مثال دیتا ہوں، مدینے کی کچھ کبوتر جو ہے اڑ کے انڈیا میں رہے، مدینے کی کچھ کبوتر اڑ کے انڈیا میں آئی، انڈیا میں دانے چگ رہی۔ انڈیا کی جو چینٹیاں تھی نا، چھوٹی چھوٹی چینٹی، بھائی خالی بشری مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا ہے، شجر بھی کرتا ہے، حجر بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے۔ لیکن ابھی بھائی نے کلام پڑھا تھا، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، آج یہ تقاضا بشر کا ہی نہیں ہے، ہر مخلوق کا ہے۔ لیکن تو مدینے کی کبوتر اڑ کر انڈیا میں آئی دانا چگنے کے لیے، تو انڈیا کی جو چھوٹی چھوٹی چوٹیاں تھیں ان کے دل میں اس مدینے کی کبوتر کو دیکھ کر ان کے دل میں خیال آ گیا، یار اتنی خوبصورت ہے یہ مدینے کی کبوتر، تو مدینہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو گئی، یہ ہوپ پیدا ہو گئی، تمنا پیدا ہو گئی۔ پھر چوٹیوں نے اپنے طرف غور کیا، یار مدینہ بڑا لمبا ہے، ہمارے قدم بڑے چھوٹے ہیں، ہمارے قدم بڑے چھوٹے ہیں، مدینے کا سفر بڑا لمبا ہے، اگر ہم اپنے قدموں کے سہارے سے اگر ہم مدینہ جائیں گے تو زندگی تمام ہو جائے گی، اور
مدینہ دیکھنے کی آرزو دل میں دھری کی دھری رہ جائے گی. آپس میں پوری چیوٹیوں نے مل کر کے مشورہ کیا, مدینہ دیکھنے کی تو آرزو پیدا ہو گئی, کیا کیا جائے؟ قدم چھوٹے, سفر لمبا, عمر کم, کیسے مدینہ دیکھیں؟ اگر اپنے قدموں سے ہم مدینہ کا سفر اگر کریں تو عمر جو ہے مکمل ہو جائے گی اور تمنا دل میں رہ جائے گی مدینہ دیکھ لیں. کیا کیا جائے؟ تو مشورے میں بات کیے, طے ہوئی ایک کام کرتے ہیں, سفر تو واقعی میں لمبا, قدم تو یقیناً چھوٹے ہیں اور یقیناً زندگی بڑی مختصر ہے. آرزو ہم نے بہت بڑی ٹھان رکھی ہے اور اپنی زندگی میں یہ آرزو پورا بھی کرنا ہے. تو ایک کام کر لیتے ہیں, یہ مدینے کی کبوتر کے پنجوں پہ لپٹ جاتے ہیں. مدینے کی کبوتر کے پنجوں پر لپٹ جاتے ہیں. کبوتر جب دانا چو کر کے اڑے گی, ایک پل میں مدینہ ہم پہنچ جائیں گے. یاد رکھو, جو اولیاء ہوتے ہیں نا, اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آئے, جس کی صحبت میں بیٹھ کر کے اللہ کی باتیں کی جائے, جس کی صحبت میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کا عشق پیدا ہو, اللہ کی قربت پیدا ہو. تو یہ جو اولیاء ہوتے ہیں نا, یہ مدینے کی کبوتر ہوتے ہیں. ہم بڑے گنہگار ہیں, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں, ہمارا ذہن اتنا نہیں ہے کہ ہم اتنا علم حاصل کریں. عمر بھی کم ہو گئی, آدھی زندگی ختم ہو گئی ہے دنیا کرتے کرتے. اب ہم اس لائق نہیں ہیں کہ مدینہ جا سکیں. دیکھو, ایک مدینہ جانا ایک الگ چیز ہے اور مدینے والے کے پاس جا کے مدینے والے سے پانا ایک الگ چیز ہے. مدینہ تو بہت لوگ چلے جاتے ہیں مگر مدینے والے سے بہت کم لوگ پاتے ہیں. تو اگر چاہتے ہو کہ مدینے والے سے ہمیں کچھ مل جائے, حاضری ہو جائے, زیارت ہو جائے, دیدار ہو جائے, ان سے پیار ہو جائے, اب تو ہماری آدھی سے زیادہ زندگی ختم ہو گئی چچا. داڑھی سفید ہو گئی, ہاتھ پیر کمزور ہو گئے, اب کہاں جائیں گے ہم مدرسے میں, کہاں جائیں گے علوم طے کرنے, کہاں جائیں گے زادو ادب طے کرنے. ایک کام کرتے ہیں نا, کسی اللہ والے کی صحبت میں لپٹ جاتے, کسی اللہ والے کی صحبت سے لپٹ جاتے ہیں. خدا کی قسم, اگر تم اللہ والے کی صحبت میں لپٹ گئے تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے ایک لمحے میں جو تمہاری آرزو کو پوری ہو سکتی. ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گول آگ کا دائرہ چل رہا ہے, گول آگ کا دائرہ ہے اور دائرے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں. دائرے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ دائرے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں پورا روحانی اور پورا نورانی منظر نظر آ رہا ہے اور اپنے آپ کو دائرے کے باہر پاتے ہیں, اپنے آپ کو دائرے کے. اس وقت کے ایک امام تھے, ان کے پاس جا کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. کہتے ہیں حضرت میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا, میں نے خواب یہ دیکھا ایک گول آگ کا دائرہ چل رہا ہے, اس دائرے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے, بڑا نورانی منظر ہے. وہ امام پوچھتے ہیں آپ دائرے کے اندر تھے یا دائرے کے باہر؟ انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے آپ کو دائرے کے باہر پایا. تو وہ امام فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ جنتی نہیں جہنمی ہو. کیا کہتے ہیں؟ آپ جہنمی ہو. اندر جو مجلس چل رہی ہے وہ رحمت للعالمین کی مجلس ہے. اگر آپ دائرے کے اندر ہوتے تو رحمت للعالمین کے دائرے میں ہوتے.
ان کے زمرے میں ہوتے ہیں، اور رحمت للعالمین کی جو زمرے میں ہے، جو ان کی مجلس میں، وہ جنت میں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 312 پیر تھے۔ کتنے؟ اس وقت 312 پیر تھے، اساتذہ ان کے استاد 312 پیر کر چکے تھے۔ 312 پیر کر چکے تھے، اور عمر ان کی طویل ہو چکی تھی، یعنی بڑھاپے کی تحریک میں پہنچ گئے۔ جب یہ واقعہ انہوں نے سنا، اپنے خواب کی تعبیر جب سنی، ان کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی، حیرت ہو گیا، ان کے پورے وجود میں حیرت طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ اس امام سے دریافت کرتے، حضور میری اتنی عمر ہو گئی، میرے اتنے اساتذہ بھی ہو گئے، مگر ابھی بھی بھائی جس کے 312 پیر ہوں، ان کے پاس عمل کتنا نہ ہو، کتنے سارے عمل ہوں گے، کتنا سارا علم ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ حیرت پہ ایک دم، کیا کرنا؟ تو وہ امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت للعالمین کے زمرے میں تمہارا شمار ہو جائے تو کسی اہل بیت کا دامن تھامو۔ اس دور کے جو امام اہل بیت میں جو بزرگ تھے، حضرت امام باقر صادق رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا شہرت تھا اس زمانے میں۔ ان سے ملنے کے لیے جب یہ پہنچے، شہرت تھا بھائی، اس وقت گاڑی موٹر فلائٹ وغیرہ نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، تو گھوڑا اور کچر میں سواری کر کے جاتے تھے، پیدل چل کے جاتے تھے، تو وقت لگا پہنچتے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کچھ ہی دن پہلے امام باقر صادق کا وصال ہو گیا، امام باقر صادق کا وصال ہو گیا، اس کا بھی ہو گیا، امام باقر صادق کا وصال ہو گیا۔ توجہ دینا، حیرت ہو گئی، اب کہاں جانا ہے؟ جن کا میں نے شعرا سنا تھا، اہل بیت ہے یہ، آج تو ان کا وصال ہو گیا، اب میں کہاں جانا؟ رونے لگے، پریشان ہو گئے، دعائیں کرنے لگے، استغاثہ کرنے لگے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے لگے، رونے لگے۔ تو کسی نے بتایا کہ آپ فکر نہ کرو، ان کے فرزند حضرت امام جعفر صادق ابھی حیات ہے، ان کے فرزند امام جعفر صادق حیات ہے، اور ان کی عمر کتنی؟ 12 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 12 سال، اور ان کی عمر 93 ایئرس۔ حضرت بایزید بستامی مختلف عمر کے تعلق سے روایتوں میں ذکر آتا ہے۔ ایک چیز پکڑ کے چلتا ہوں، یعنی طویل عمر کی ہوگی، 93 ایئرس اولڈ۔ جب جاتے ہیں ان کے گاؤں میں تو امام جعفر صادق گوٹی کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ حضرت بایزید بستامی کو دیکھتے ہیں اور گوٹی کو مارتے، کہتے ہیں آؤ بایزید۔ ابھی نہ نام پوچھا تھا، نہ کام پوچھا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ کو کہتے ہیں روشن ضمیری، اس کو کہتے ہیں روشن ضمیری، یعنی مرید ارادہ کر کے نکلا تھا، اس کے ارادے کو جو جان لے اسی کو پیر کہتے ہیں۔ گوٹی کو مارتے کہتے ہیں آؤ بایزید۔ حضرت بایزید بستامی آتے ہیں، امام جعفر صادق کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور اپنی نسبت پہ لے لو، اپنی نسبت پہ لے لو۔ کہتے ہیں میں تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، آپ کی عمر اتنی طویل ہے، آپ کے علم کا، آپ کے نام کا اتنا شہرا ہے، اتنی چرچا ہے، آپ تو بڑے پائے کے بزرگ ہیں، میری نسبت میں آنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں خدا کی قسم، میرے پاس جو کچھ عمل ہے، میرے پاس جو کچھ علم ہے، آپ کے ایک عمل کے بنا پر سب ہیج ہے۔
آپ کے ایک عمل کے بنا پر سب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق ان کو اپنی نسبت میں لیتے ہیں، اپنی بیعت میں لیتے ہیں، اور اپنے بزرگوں سے آیا سو عمل، اجداد سے آیا سو عمل ان کے سینے میں داخل کرتے ہیں۔ وہ عمل کر کے جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ حضرت سلطان صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے پیر وہ جو ایک لمحے میں مجالس محمدی میں فائز کرتے ہیں، اپنے مرید کے دست پہ دست رکھتے ہی ایک لمحے میں اپنے مرید کو مجالس محمدی میں جو فائز کر دے وہ پیر ہے، ورنہ تمہارا وقت ضائع کرے گا۔ یاد رکھو ہماری زندگی میں ہمیں ایسا رہنا چاہیے، ہمیں ایسا پیر چاہیے جو ہمیں مجالس دنیا میں نہیں بلکہ مجالس مصطفیٰ میں دکھائے۔ تو ایسے پیر کا پیر پکڑ لو جیسا کہ چوڑیوں نے کبوتر کا پیر پکڑا، ایک لمحے میں مدینہ پہنچا دیا۔ ایسے کامل فقیر کا دامن پکڑو، نسبت جوڑو، ان سے بیعت کرو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، مصطفیٰ جانی رحمت کی مجلس میں پہنچ جاؤ گے، ورنہ زندگی ہماری ابھی بیکار ہے۔ اچھا ایسا پیر تلاشنے کے لیے بھی ہم بھی قابل ہونا، تلاشنے والا بھی قابل ہونا۔ ٹوائلٹ کر کے شرعی اعتبار سے دھونے کا شعور نہیں ہے، انہیں پیر تلاشنے نکلا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں پہلے مکمل شریعت پر مکمل طور پہ تم عمل کرنے والے ہونا، بعد میں کسی قابل کی تلاش کرنا۔ مکمل شریعت پہ عمل کرنے کا ہمارے اندر ذوق ہونا، شوق ہونا، فکر ہونا، سمجھے کہ اس کے بعد مزید اگر تمہارے اندر ذوق ہے تو ایسے کامل کی تلاش کرو، اور مزید ذوق جو ہے وہ منزل جو ہے وہ مصطفیٰ جانے رہتا ہے۔ آج کا معاملہ ایسا چل رہا ہے، پیر صاحب سے مرید ہوئے، باہر نکلے، مرید ہوئے یہاں پر باہر نکلے، ایک مہینے کے بعد دیکھو مرید کا بال اتنا لمبا، 10 انگلیوں میں انگوری، اور آسمان کی طرف بار بار جبرائیل کا انتظار کر رہا ہے، وہی لے کے کب آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو پیر صرف ذریعہ ہے، پیر صرف ذریعہ ہے، منزل محمد مصطفیٰ۔ پیر کا ذکر نہیں کرنا ہے، ذکر مصطفیٰ کا کرنا ہے، پیر کا صرف دعوت کا کرنا ہے۔ جو پیر مصطفیٰ کی راہ دکھائے، جو پیر مصطفیٰ سے ملائے، جو پیر مصطفیٰ کا پیار داخل کرے، ایسے پیر کا دعوت ہے۔ ہم لوگ کو علم نہیں ہے، کیا پانا، کیا حاصل کرنا، اس کا علم نہیں ہے، پیر کی تلاش میں نکل گئے۔ جیسے کہ ہیرا بعد میں تلاش کرو، پہلے ہیرے کا علم حاصل کرو، نہیں تو ہاتھ میں کنکر پتھر لگتے ہیں، پیسہ لے کر کے نکلے بیگ بھرتا ہے ہیرا تلاش کرنے کے لیے، سمجھے کہ نہیں؟ گئے باہر، اس نے بیوقوف بنا کر کے پورا پیسہ لے لیا، ہاتھ میں کنکر دے دیا، سمجھے؟ اور وہاں سے نکلے بڑے ذوق سے، بڑے فخر سے، آج تو میں نے بڑا اچھا سودا کر لیا، بڑا اچھا، میں نے کم رقم دے کر کے میں نے ہیرا حاصل کر لیا۔ اصل زہری کی نظر پڑی، کہا ارے یہ ہیرا نہیں ہے، یہ کنکر ہے، یہ کیا ہے؟ کنکر، تو بیوقوف بن گیا، پشیمانی ہو۔ اس کے لیے کہتے ہیں ہیرا بعد میں تلاش کرو، پہلے زہری بن جاؤ۔
मैंने जौहरी पढ़ी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह की मेहरबानी होती है, अल्लाह की खास इनायत होती है, बगैर तलाशे मेहनत करे मिल जाती है, बगैर तलाशे और मेहनत करे मिल जाता है, मगर ऐसे को कदर नहीं होती, ऐसे को नहीं कदर होती। तो लिहाजा दोस्तों, मैं मजीद कभी नहीं करूँगा, मैं अपने मुद्दे में आऊँगा। मैं अपनी मुद्दे की बात, जो मेरा मकसद है, आज हमने आप तमाम लोगों को जो यहाँ पर मौजूद किया, बुलाया है, कुछ बातें खास मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो भाई, अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो कर रहे, क्योंकि कुछ ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ जो ये बात बाहर नहीं लानी चाहिए, सिर्फ अपने अंदर है।